السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو سبق نمبر 5 وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کے مشقی سوالات پر مبنی ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، سارہ نے موضوع کا تعارف پیش کرتے ہوئے کیا کہا؟ تو اس کا جواب ہے، سارہ نے موضوع کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام مرد عورت دونوں کی فطری مساوات اور انسانی قدر کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے، خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تعلیم خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب خواتین تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ ایک نسل اور ایک قوم کو تعمیر و ترقی کا راستہ دکھائے گی۔ دوسری طرف خواتین کے لیے بہتر روزگار کے دروازے کھلیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، خواتین کن کن شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد میڈیکل، انجینئرنگ، تعلیم، سیکیورٹی، مواصلات، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ سماجی خدمات، کھیلوں اور سیاست میں بھی خواتین کی کارکردگی نمایاں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، خواتین معاشرے میں کن مسائل سے دوچار ہے؟ تو اس کا جواب ہے، خواتین معاشرے میں درج ذیل مسائل سے دوچار ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں خواتین کو تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہے، خواتین کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے اور علاج کی خاطر خواہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ خواتین کو روزگار کے مساوی مواقع میسر نہیں ہیں۔ خواتین کو تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور عوامی مقامات پر محفوظ ماحول کی ضرورت ہے۔ کہیں کہیں خواتین کو ناانصافی کا سامنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہمیں ان کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا کیونکہ تعلیم خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے خواتین کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ تعلیم حاصل کرکے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ سوال نمبر 6 ہے، اگر آپ وزیر تعلیم ہوتے تو آپ کون کون سے ایسے اقدامات کرتے جن کی بدولت خواتین کو تعلیم کی سہولیات میسر ہوتیں؟ جواب، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو سب سے پہلے خواتین کی بہتر تعلیم کے لیے تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کرتا، خواتین کو پرسکون اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرتا، دیہاتی علاقوں میں لڑکیوں کے لیے تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے کوشش کرتا، لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کا حد الوسع اہتمام کرتا، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے یکساں تعلیمی مواقع کو یقینی بنانے کی طرف توجہ دیتا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ سب نے بھرپور استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔